السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ نیوز بلیٹن جولائی 2022 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خبر نامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سیلاب سے متاثرین کے لیے جماعت اسلامی ہند چندرپور کی جانب سے ریلیف ورک کا اہتمام۔ ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے اکولہ میں چلڈرن سرکل نے مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ بچے وہی عمل کرتے ہیں جو عام طور پر اپنے والدین کو کرتے دیکھتے ہیں، پرورش عنوان سے جماعت اسلامی ہند حلقہ خواتین ممبئی کا ورکشاپ۔ جلگاؤں میں طبی خدمات انجام دینے والے اداروں کے ذمہ داران کی نشست۔ تعلیم کے پیغام کو عام کرنے کی غرض سے جماعت اسلامی ہند مالیگاؤں کی جانب سے تعلیمی ریلی کا انعقاد۔ اور جماعت اسلامی ہند کوسد کی طبی رہنمائی میں 80 مریضوں کی بائی پاس سرجری کرائی گئی۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بیلارپور میں سیلاب کے سبب معمول کی زندگی درہم برہم ہو گئی، سڑکیں مسدود ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہائی وے پر ٹرکوں اور بسوں میں پھنسے مسافروں کو جماعت اسلامی ہند بیلارپور نے انسانی بنیادوں پر کھانے کی سہولیات فراہم کی۔ چندرپور میں بھی سیلاب متاثرین کی راحت رسانی کے لیے 50,000 کی رقم تقسیم کی گئی۔ اسی کے ساتھ 12 جولائی کو شدید بارش کی وجہ سے ونی اور یوت محل کے آس پاس تقریباً 6 گاؤں متاثر ہوئے۔ سبھی متاثرین کو پالی ٹیکنک کالج میں پناہ دی گئی۔ سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ جماعت اسلامی ہند ونی نے بھی ان سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ موجودہ پرآشوب دور میں جبکہ مسلمانوں کے دین و ایمان پر حملوں میں شدت آ گئی ہے، اپنی نسلوں میں دینی مزاج و اقدار کو پیدا کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند بچوں کی تربیت کی جانب متوجہ ہے اور اسی مقصد سے چلڈرن سرکل کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے اکولہ شمالی زون میں سیرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں چلڈرن سرکل مہاراشٹر کے انچارج عبد النعیم صاحب نے انتہائی سہل انداز میں بچوں سے خطاب کے ذریعے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آگاہ کیا۔ اسی طرح اکولہ جنوبی زون میں چلڈرن سرکل کے بچوں کو حج کا مکمل طریقہ بتایا گیا، نیز معصوم بچوں کو احرام پہننے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ اکولہ مشرقی زون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کہانی کے انداز میں بچوں کے سامنے پیش کیا گیا، ساتھ ہی کوئز سیشن کے ذریعے ان بچوں کے ذہنوں میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو نقش کرنے کی کوشش کی گئی۔ پرورش عنوان کے تحت جماعت اسلامی ہند حلقہ خواتین ممبئی کی جانب سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ 24 جولائی کو سانتا کروز میں منعقد اس ورکشاپ میں 200 سے زائد مرد و خواتین نے شرکت کی۔ ممبئی ویسٹرن زون سیکریٹری ریحانہ دیشمکھ نے پروگرام کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بچے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، یہ بچے قوم و ملت کا مستقبل و سرمایہ ہیں۔ اگر ان بچوں کی تربیت صحیح اسلامی خطوط پر ہوگی تو وہ خوشگوار خاندان اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ مجھے میرے امی ابو سے کچھ کہنا ہے۔ موضوع پر والدین سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر دانشور عبد الوحید نے کہا کہ بچوں کی تربیت کو انتہائی سنجیدگی سے لینے کی نصیحت کی۔ وہ اپنے والدین کی ہر حرکت کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ والدین کے آپسی تنازعات کی وجہ سے بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر سیدہ رخشیدہ کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا۔ انہوں نے موبائل گیمز اور نشے کی لت، موت کی راہ کے موضوع پر والدین کی رہنمائی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بچے کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا کسی ایسی چیز کا نشہ کر رہے ہوں تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے منطقی انداز میں سمجھائیں۔ اختتامی خطاب میں سید حبیب الدین نے اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں عنوان کے تحت اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا، بچے وہی کرتے ہیں جو عام طور پر اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر بچوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ان کے مزاج کو سمجھ کر ان کی استعداد کے مطابق اس کا حل نکالیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ اول اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیجیے تاکہ ان کا ایمان شعوری ایمان ہو جائے، دوم ان کے دلوں میں بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صبر کا مادہ پیدا کیجیے۔ 24 جولائی 2022 بروز اتوار کو جماعت اسلامی ہند جلگاؤں کی جانب سے ایک اہم نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے طب اور میڈیکل گائیڈنس سے وابستہ شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ اس نشست میں نعیم احمد شعبہ انچارج صحت و طبی رہنمائی مہاراشٹر نے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی طبی خدمات اور میڈیکل گائیڈنس سینٹر کی جانب سے انجام دی جانے والی سرگرمیوں کا تعارف پیش کیا۔ اس موقع پر شہر جلگاؤں کی مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سوشل ورکرز اور میڈیکل فیلڈ سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ مختلف سوالات اور جوابات کے سیشن میں متعلقہ موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ شہر میں میڈیکل گائیڈنس سینٹر کی طرز پر سرگرمیاں انجام دینے کی غرض سے مختلف سوشل ورکرز اور طبی خدمات انجام دینے والے ادارے مستقبل میں ایک فیڈریشن بنائیں گے۔
عوام الناس میں تعلیم سے متعلق بیداری پیدا ہو، وہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے تعلیم کی طرف متوجہ ہوں، انہیں پابندی وقت کے ساتھ اسکول بھیجیں، سماج کا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو۔ ان مقاصد کے تحت منگل 19 جولائی کو شعبہ تعلیم جماعت اسلامی ہند مالیگاؤں کی جانب سے جامعۃ الہدیٰ ہائی اسکول کے طلباء و اساتذہ نے ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ ریلی صبح 10 بجے گولڈن نگر سے الہدیٰ اسلامک سینٹر مشاورت چوک پہنچی اور مشاورت چوک سے نیا پورہ، اسلام پورہ اور کمال پورہ سے ہوتے ہوئے الہدیٰ اسلامک سینٹر مشاورت چوک پر ختم ہوئی۔ ریلی میں شریک طلباء نے مختلف بینرز جن میں قرآنی آیات، احادیث اور مختلف نعروں کے ذریعے تعلیمی بیداری کا پیغام دیا گیا۔ ریلی کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مائک کا بھی استعمال کیا گیا۔ شہر کے ایڈیشنل ایس پی اور محکمہ پولیس کی جانب سے ریلی میں معاونت جماعت اسلامی ہند مالیگاؤں کے امیر کے علاوہ رفقائے جماعت اور جامعۃ الہدیٰ کے اساتذہ بھی شامل رہے۔ جماعت اسلامی ہند غربا و مساکین اور پسماندہ طبقات کو سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے ہمیشہ کوشاں رہی ہے۔ اسی مقصد سے معاشرے کے غریب اور پسماندہ افراد کو بہتر علاج بہم پہنچانے کے لیے مالی معاونت کے ساتھ حکومتی اسکیم کے تحت ان کے علاج کے لیے بھی متعلقہ محکموں کو متوجہ کرتی ہے، نیز عوام کو ان اسکیموں کے تعلق سے معلومات فراہم کرتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند پوسد نے بھی طبی امداد کی فراہمی کے لیے میڈیکل گائیڈنس مرکز قائم کیا، جہاں سے مالی امداد کے علاوہ اس سال حکومتی اسکیم کے تحت 80 افراد کی بائی پاس سرجری کرائی گئی۔ یہ سرجری ریاستی حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی مہاتما جیوتیبا پھولے جن آروگیہ یوجنا کے تحت ہوئی، جسے ڈاکٹر آشیش بھڑکل نے انجام دی۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ماہ۔ اللہ حافظ۔